بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے جو آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے اور بڑا گھپلا سامنے آیا ہے، بڑی ہی جو فائنینشیل کرپشن سامنے آئی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ بیسیکلی آڈٹ کروایا گیا ہے اسلام آباد کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی طرف سے۔ یہ آڈٹ پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور اس آڈٹ کو رکوایا تھا افتخار چودھری نے۔ افتخار چودھری نے، جب آپ جانتے ہیں کہ 2010 میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی اس کے سامنے پیش ہوتے تھے ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں، اور وہ پیش ہو کر اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کیا کرتے تھے۔ اور جب جو چیئرمین تھے پبلک سروے اکاؤنٹس کمیٹی کے، چودھری نثار، جو نون لیگ کے تھے، چودھری نثار، وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے طلب کیا تھا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جانا تھا، لیکن افتخار چودھری نے روک دیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا، کیونکہ افتخار چودھری کی انسلٹ ہو رہی تھی اور افتخار چودھری وہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 2010 کے بعد پھر یہ معاملہ رک گیا اور جو عدالتوں کا آرڈر تھا وہ نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عدالتوں کے جو ججز کا جو احتساب ہے اس کے اوپر حکومت نے بھی کوشش کی۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے معاملے کو لے کر وہ گئے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں ابھی معاملہ شروع نہیں ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ہو جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے میں جو پٹیشن فائل ہوتی ہے وہ ریفرنس خارج ہو جاتا ہے، معاملہ ایف بی آر کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ ایف بی آر اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کروا دیتا ہے، اتنے میں ریویو پٹیشن فائل ہوتی ہے۔ اس ریویو میں سپریم کورٹ کا پہلا آرڈر بھی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور ایف بی آر کی کارروائی کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور کلین چٹ دے دی جاتی ہے آنریبل جج کو۔ یہ جو ہے وہ ایک طرح کا انصاف کا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قتل عام جو ہے یہ ہوتا رہا ہے، اور یہ جو احتساب تھا ججز کا یا عدالتوں کا یہ رک گیا تھا۔ اب دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے 10 سال کے بعد عدالتی احتساب کے عمل کو دوبارہ بحال کیا ہے اور آڈیٹرز کو عدلیہ کے مالی امور کی جانچ پڑتال کرنے کا اختیار مل گیا ہے۔ اور اب ان ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ جو رپورٹ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی جو ہے وہ پبلک کر دی گئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جو سابق چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انور خان قاسی، ان پر ذاتی استعمال کر کے عوامی فنڈز کا غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اب جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ سابق چیف جسٹس ہیں اور ان کا جو نام تھا وہ کوئی اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں کیا جاتا، اور یہ وہی معاملہ ہے جو یہ باقیات تھیں افتخار چودھری کی، اور یہ سارا ایک ہی گروپ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ وزارت خزانہ اور آڈیٹرز کے عہدیداروں پر مشتمل محکمانہ آڈٹ کمیٹی DAC کے اجلاس کے مدرجات کے مطابق 18,90,000 روپے کی رقم مکان کے کرائے کی مد میں زائد ادا کی گئی، جہاں ریٹائرڈ جسٹس انور قاسی رہائش پذیر تھے۔ ایک تو انہوں نے کرائے کے نام پر جو غلط جو پیسے جاری کروائے، ایشو کروائے، وہ جو ہے وہ ایک بڑا ان کی طرف سے گھپلا تھا جس کی نشاندہی کی گئی تھی اور جو ساری ڈیٹیلز سامنے آئی تھیں، اور وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی رہے اور پھر جسٹس بھی رہے۔ یہ پچھلے دنوں یہ اجلاس ہوا ہے گزشتہ روز، اور اس کے جو مدرجات ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر آئے ہیں اس کے مطابق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ نے مذکورہ مالی بے ضابطگیوں سے متعلق آڈٹ پیرا سابق چیف جسٹس انور قاسی کو بھیج دیا ہے، تاہم انہوں نے اس پر ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ DAC کو آگاہ کیا گیا تھا کہ آڈٹ پیرا متعلقہ فرد کو بھیج دیا گیا ہے، جواب موصول ہونے پر فیصلہ کیا جانا ہے۔ اب وہ جواب آئے گا انور قاسی صاحب کی طرف سے اور اس کے بعد یہ کارروائی شروع کی جائے گی۔ بعد ازاں DAC نے ثبوت کے ساتھ جواب موصول ہونے تک آڈٹ پیرا پر کارروائی مؤخر کر رکھی ہے۔ آڈیٹرز کو سابق چیف جسٹس کی جانب سے رہائشی مقاصد کے لیے ججز کے ریسٹ ہاؤس کے لیے حاصل کی گئی عمارت کے لیے جو باقاعدہ استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ جو ایڈیٹرز کے مطابق سابق چیف جسٹس کی جانب سے رہائشی مقاصد کے لیے ججز کے ریسٹ ہاؤس کے لیے حاصل کی گئی عمارت کے لیے باقاعدہ استعمال کا بھی انکشاف ہوا ہے، جس میں 79,79,00,000
99,30,000 روپے شامل تھے جو غیر قانونی طور پر جو ادا کیے گئے، اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 1 کروڑ روپے ہے جس کا گھپلہ وہ الگ سے لگایا سابق چیف جسٹس انور قاسی نے۔ اس کا بھی جو ہے وہ ڈی ایس ای نے کہا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ اس آڈٹ پیرا کی جو ہے وہ ہم نے بھجوا دیا ہے۔ کس کو بھجوایا ہے؟ یہ بھجوایا گیا ہے جو سابق چیف جسٹس ہیں، اور سابق چیف جسٹس اب اس کے اوپر اپنا جواب جمع کروائیں گے۔ اب اس میں ایک اور مزید جو بڑی اہم چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو کارروائی ہے وہ اب کیسے ہوگی۔ کارروائی آپ جانتے ہیں کہ بڑی ہی اہم ہے، اور اس کارروائی کے اندر جو آگے ہونے والا ہے اس اجلاس میں، کیونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیکٹر G11(3) ہے، اس میں ججز ریسٹ ہاؤس کی بحالی سے متعلق ہے۔ ڈی ایس سی کے اجلاس کے دوران بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ انتظامیہ کمیٹی نے ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے عدالت کے سینئر ججز پر مشتمل ایک پالیسی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 1 دسمبر 2019 سے ریسٹ ہاؤس کے لیے کرائے کی قیمت بھی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب قبضے کے رجسٹر کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، اور قابضین سے کرایہ وصول کر کے جو سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے گا۔ وہ ریٹائرڈ ججز ہیں، وہ اس ریسٹ ہاؤس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور الگ سے بھی وہ کرائے کی مد میں پیسے لے رہے ہیں اور اس کو بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو گھپلہ ہے یہ آنریبل ہمارے ججز ہیں جنہوں نے انصاف دینا تھا۔ اب اندازہ لگائیں جنہوں نے ملک کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جنہوں نے ملک کے خزانے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، انہوں نے عوام کو کیا انصاف دینا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، جب سوال کیا جاتا ہے، اب یہی سابق چیف جسٹس انور قاسی جو کہ ایک سینئر جسٹس رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اب کیا جب ان سے سوال جواب پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ استثناء ان کو حاصل ہے، یا وہ کوئی بھی جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، یا وہ کوئی کسی کے بندے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ جواب دیں، یا اب ان کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے 2003 میں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے داخلی آڈٹ رپورٹ کو روکنے کے بعد آڈیٹرز کی جانب سے نشاندہی کی تھی کہ وفاقی دارالحکومت میں سرکاری رہائش گاہوں کے علاوہ کم از کم 3 ججز کو ماہانہ 65,000 روپے کا مکان کے کرائے کا الگ سے الاؤنس مل رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے 2011-12 میں ججز کے ریسٹ ہاؤس کے طور پر 3 مکانات حاصل کیے اور انہیں ججز کو الاٹ کیا۔ اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ نے ججز کو مکان کے کرائے کا الاؤنس کی ادائیگی کا بھی جو ہے وہ کرائے کے الاؤنس کی ادائیگی بھی جاری رکھی، اور ادھر سے ان کو وہ ایک بڑا ریلیف مل گیا تھا۔ اور وہ ریلیف کیسے ملا تھا کہ ان کو ریسٹ ہاؤس بھی مل گیا، رہائش بھی مل گئی، الگ سے کرائے کے پیسے بھی ملنے لگ گئے، اور وہ وہاں پر عیاشی کرنے لگ گئے، اور وہ بھول گئے کہ وہ قاضی ہیں اور 1-1 روپے کے وہ جواب دیں ہیں۔ جب وہ کسی اور سے جواب لے سکتے ہیں تو ان کو خود بھی جواب دینا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ بڑا ہی خوشائند اقدام ہے، اور اس سے کرپشن بڑے حد تک رکے گی، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملات کہاں تک جاتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔